میں ایڈوکیٹ محمد ضیاء الدین رحمانی آج پھر آئے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ. ہمارے ساتھ جڑے ہیں قاری وسیع صاحب. آئیے ملاتے ہیں قاری وسیع صاحب سے. آپ کا جو ہے مدرسہ جو چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ بتلائیے ہمارے درشکوں کو. طالب علم کو لے کر خاص کر کے جو معاشرے کے اندر ہماری بچیاں ہیں ان کے اندر کیسے دین کی سمجھ آئے, کیسے ان کے بچوں کیسے جس طرح سے آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں پردے کا لحاظ کو لے کر کے تھوڑا سا بس درشکوں کو یہ بتانا. کیونکہ ایک دیکھیے, جب ہم لوگ لکھنؤ میں تعلیم حاصل کرنے گئے اور جب ہم لوگوں نے وہاں کا ماحول دیکھا, تعلیمی نظام دیکھا, تو شوق ایک پیدا ہوا دل میں کہ کاش کہ ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو جائے اور ایسا تعلیمی نظام بنے جس سے ہمارے گاؤں میں ہر ایک فرد, ساری بچیاں پردے میں آئے اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرے اور دونوں تعلیم سے کیا آراستہ ہو, کامیاب ہو. بچے دینی تعلیم میں بھی مضبوط ہو اور دنیاوی تعلیم میں بھی مضبوط ہو. تو دیکھیے, آپ نے سوال کیا ابھی کہ ہماری بچیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہے وہ دیندار کیسے بنے. تو دیندار بننے کے لیے ہر ایک ماں باپ کو فکر کرنا پڑے گا اور ہر ایک ماں باپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا پڑے گا. ہر ایک استاد تعلیم دیتے ہیں بچوں کو اور فکر مند رہتے ہیں ماشاءاللہ کہ ہمارے بچے جتنے بھی آتے ہیں سب بچے کامیاب ہو, سب کو اچھی صلاحیت ہو پڑھنے میں لکھنے میں اور ہمارے بچے سارے بچے تہذیب یافتہ بھی ہوں. لیکن کیا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ روٹی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی, دونوں ہاتھ سے بنتی. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا کہ جب تک 3 لوگوں کا مشترکہ محنت نہ ہو تو کیا بچے کامیاب نہیں ہوں. نمبر 1 تو سب سے پہلے ماں باپ کی آئے گی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو تیار کرے اور مدرسہ ہو, اسکول ہو, مکتب ہو بھیجے. اور دوسرے میں ہے کہ استاد پوری شفقت اور محبت کے ساتھ, پوری عظمت کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ بچوں کو تعلیم دے. اور تیسرا یہ ہے کہ بچے بھی محنت کرے اور لگن کے ساتھ, شوق کے ساتھ تعلیم دے. تو انشاءاللہ ایسے بچوں کے اندر دینی تعلیم بھی آئے گا اور وہ بچے کے اندر دینی تربیت بھی آئے گی, دونوں روحانیت پیدا ہوگی. وکیل صاحب بہت اچھا سوال کر رہے تھے. پہلے ہم لوگ جب مدرسہ میں پڑھتے تھے تو الف ب ت پڑھنا پڑتا تھا, جی اب الف با تا پڑھتے ہیں. اس سے کیا لفظ سدھار ہو رہا ہے قرآن کی آیت پڑھنے میں, چینجنگ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے, جب ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے تو مجہول ہی پڑھایا جاتا تھا. جی ہم لوگ بھی پڑھے ہیں الف ب ت سے بچپن میں. لیکن جب ہم یہاں بہار سے حفظ کیے اور کرنے کے بعد جب ہم مدرسہ عالیہ عرفانیہ اکبری گیٹ لکھنؤ پہنچے اور وہاں ہم نے تجوید کا کلاس جوائن کیا. قاری نثار صاحب جو سمستی پور کے رہنے والے ہی تھے, اور تو وہاں ہم نے جب کلاس جوائن کیا تو وہاں ہمارے قاری صاحب جب نورانی قاعدہ شروع کرائے اور ہم لوگوں کو تعلیم دیے تو تب ہم جانے کہ کس کو کہتے ہیں مجہول, کس کو کہتے ہیں. حضرت نورانی قاعدہ ہم لوگ کے ٹائم میں تو چل رہا تھا, مگر اس ٹائم میں پانا جانا اور کیا کیا کتاب سب تھا اردو کی ہماری, یہ سب چل رہا تھا. نورانی قاعدہ اس سمے میں یسلم قرآن چلتا تھا. جی, نورانی قاعدہ تو ہم لوگ کے سمے میں یہاں نہیں تھا. یہ دیکھیے, تجوید کا سیکھنا ہر ایک مسلمان کے اوپر, ہر ایک شخص کے اوپر کیا اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کا قرآن درست ہو جائے. جب آپ کے قرآن درست ہوگا تبھی آپ کی نماز مکمل ہوگی. آپ اگر تجوید کے مطابق یعنی حروف کی ادائیگی نہیں کر پائیں گے, الف با تا سا, یہ کیا تجوید کے مطابق تعلیم ہوئی. جی, قرآن کے صحیح حروف ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بنا قرآن صحیح نہیں ہو سکتا, لفظ صحیح نہیں ہو سکتا. اگر آپ نماز کے حالت میں الحمدللہ کی جگہ آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیے گا تو معنی مطلب بدل جائے گا. معنی بدل جائے گا, مطلب بدل جائے گا.
تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ساری تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے عالم کو بنایا، اور اسی جگہ آپ کہہ دیے، پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین، چھوٹی ہاتھ سے پڑھ دیے، تو ساری ہلاکت و بربادی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے سارے عالم کو بنایا۔ موضوع کہاں پورا سے- کا پورا چینج ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ کہاں سے کہاں معنی پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح کیا اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے بڑے بزرگوں نے یہ نورانی قاعدہ کو رائج کیا کہ ہر ایک بستی گاؤں میں یہ کیا ہے، یہ تجوید کے مطابق لوگ تعلیم حاصل کریں قرآن کو اور اپنی نماز درست کریں۔ حضرت یہ ہے قرآن صرف پڑھ لینا، جیسے ہم لوگ اس سمے میں پڑھے تھے، قرآن 2 بار 3 بار مکمل کیے، پڑھ لیے، اس کا معنی نہیں پڑھ پائے، اس سے بہت سارے چیز ہمارے نالج سے اور ہمارے سمجھ سے باہر ہو گیا۔ تو قرآن صرف پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا معنی بھی سمجھنا ضروری ہے ابھی کے وقت کے حساب سے۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ قرآن شریف صرف پڑھ لینا کمال نہیں ہے، اصل اس کو سمجھنا کمال ہے۔ جی ہمارے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا افضل ہے۔ آپ کو اگر کیا ہے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا نہیں سیکھا ہے، عربی کی تعلیم آپ نے نہیں لی ہے، عالم نہیں بن پائے ہیں، تو ہمارے علماء کرام نے بڑی سہولت پیدا فرما دیا، بہت بڑی سہولت کے ساتھ بہت سارے قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں کیے ہیں، ہندی میں بھی کیے ہیں، انگریزی میں بھی ہے۔ جس زبان میں آپ کو علم سمجھ ہے، علم کی سمجھ ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہے، اردو کی اچھی صلاحیت، آپ اردو میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ کیوں نہ ایسا ہو، ایک میرا خیال ہے، جو پہلا مرتبہ جو قرآن بچہ پڑھے تو وہ پہلا ایک بار جو ختم کرتے ہیں، ایک دور کرتے ہیں، اس میں ترجمہ کے ساتھ کیوں نہ پڑھے۔ جو بچے حفظ کرنے والے ہیں وہ تو صحیح ہے، وہ تو اپنے لیول سے اما پارا سے شروع حفظ کرتے ہیں، اور جو حفظ کرنے والے بچے نہیں ہیں اور وہ اس کا گارجین چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایک بار قرآن پڑھ لے، پڑھنا سیکھ لے، اس کے بعد ہم اس کو نکال کے اسکول لائن میں دے دیں، ہندی میڈیم یا انگلش میڈیم میں دے دیں، تو ویسے بچے پر یا سبھی بچے پر یہ ضروری ہو سکتا ہے جو وہ مطلب اور معنی کے ساتھ قرآن ایک پڑھے پہلی بار۔ دیکھیے اس کے لیے بہت سارے اسکولوں میں اور ہمارے مدرسے میں بھی، اور بہت سارے مدرسے میں بھی، یعنی کہ اکثر مدرسے میں تعلیم دی جاتی ہے، ایک دنیات گھنٹی ہوتا ہے جی جس میں موٹی موٹی باتیں 10 سورت رہتی ہے، اس کا ترجمہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ فیل تک کا، اور اس کے دعا قنوت سے لے کر ثنا سے لے کر دعا قنوت تک، یہ موٹی موٹی باتیں ترجمہ کے ساتھ بھی پڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ قرآن شریف کو ناظرہ مکمل ایک مرتبہ کرانے کے بعد بچوں کو یہ سسٹم ہونی چاہیے کہ اس کو قرآن شریف کا حکم معلومات حاصل کرنے کے لیے، اس کو معلومات دینے کے لیے ترجمہ بھی پڑھانا چاہیے۔ ہاں کہ قرآن کے اندر کیا حکم ہے، فلاں سورہ بقرہ میں اللہ نے کیسا حکم فرمایا، کیا بیان فرمایا، اگر چالو ہوتا ہے تو انشاءاللہ جی کیونکہ صرف ہم بچے کو پڑھ لینا اور پڑھا لینا تو بہتر نہیں ہے، اس پڑھنے کے بعد اس کا معنی اور مطلب سمجھے، تبھی تو وہ ماں باپ کا خدمت کرنا جانے، اپنے گھر پریوار کا احترام کرنا جانے، وہ صحیح لائن پہ چلے، غلط راستے میں نہیں بھٹکے، کیونکہ پڑھ تو لیتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے دین اور دنیا میں فرق کیا ہے، کیا ماحول ہونا چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کیا سنت ہے، کیا فرض ہے، یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، ابھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہمارے بچوں کا اندر دینی سمجھ کیسے ہو۔ جی دیکھیں ہمارے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کے اندر دینی ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو خود تیار ہونا پڑے گا، اپنے گھر سے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اور ماشاءاللہ ہر ایک مدارس میں
बच्चों को बताया जाता है कि अपने माँ बाप की किस तरह से खिदमत करे, अपने बड़ों का किस तरह से अदब एहतराम करे और अपने उस्तादों का किस तरह से अदब एहतराम करे। लेकिन यहाँ कमी ये आ जाती है कि मदरसा में चंद घंटों के लिए रहता है बच्चा, हाँ, और ज़्यादा वक्त तो माँ बाप के पास गुजारता है। तो अगर ये माहौल माँ बाप अगर अपने घरों के अंदर अपने मुहैया करते हैं तो इंशाअल्लाह हर एक बच्चे के अंदर दीनदारी आएगी। सबसे पहले दीन जो है वो घर में कायम करना जी होगा। जी। एक माहौल और ये देख रहे हैं हमारे समाज और माशरे में ये चल रहा है ज़्यादातर हजरत, जो पहले हम लोग जो थे, हम लोग जिस जमाने में थे, बड़े बुजुर्गों का एहतराम करते थे। सामने में अगर कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हैं तो उस रास्ते से नहीं जाते थे, रास्ता काट के दूसरे रास्ते से निकलते थे। मगर अभी के वक्त में ये देखने को मिलता है जो हमारे बच्चे बड़े बुजुर्ग सामने बैठे हैं और सिगरेट टान रहा है, चल रहा है, पुड़िया फाड़ के नहीं, अदब करना, अदब और एहतराम जो है वो वो भूल गए। पूरा समाज से निकलता जा रहा है। जी जी। इसमें क्या मेहनत होना चाहिए? जी वकील साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार हर एक बच्चे के वालिदैन। आज का दौर ऐसा हो गया है, अगर तरबियत के लिए भी बच्चों को कोई बड़े बुजुर्ग अगर मार देते हैं, एक थप्पड़ या कुछ कह देते हैं, तो फौरन उनके वालिदैन माँ बाप आ जाते हैं झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। याद रखिए उस्ताद कौन भी होते मारते थे, मारने उसके वाले? साथ भी हाँ, हजरत हमारे जमाने में उस्ताद बहुत मारा करते थे। इसी माँ की बाप वजह- उठा के इसी की ले वजह से जाते ऐसा थे। माहौल हजरत है। हमारे जमाने में माँ अगर मदरसा नहीं गए तो माँ बाप उठा कर ले जाते थे और उस्ताद को कहते थे जो ये हड्डी हमारा है, गोश्त आप इसको निकाल दीजिए, मेरा बच्चा पढ़ ले। इसी तरह क्योंकि बच्चे का हड्डी रहेगा, बदन तंदुरुस्त रहेगा, तो हम फिर से खिलाकर उसको बिल्कुल बिल्कुल। सेहतमंद बना लेंगे। मगर इल्म जरूरी है, क्योंकि ये वक्त उसका निकल जाएगा तो वो दोबारा पढ़ नहीं पाएगा। अभी जिस तरह का हमारे मुआशरे में अभी जो बच्चे या जो बच्चियाँ आपके यहाँ जाती है पढ़ने या जो जाते हैं बच्चे, अगर उनको गलती से भी आप या जो भी उस्ताद है अगर थोड़ा सा उस पर एक छड़ी मार दे तो उसके माँ बाप आके हंगामा करने लगते हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं होता था, पहले बच्चे को ही डांटते थे। पहले के दौर में बेसिक ये था माहौल के कोई भी बड़े बुजुर्ग किसी भी बच्चे को तंबीह कर देता था। एक थप्पड़ मार दिया, कोई गलती किया, तो लड़ाई झगड़ा किया तो उसको डांट दिया, कुछ भी सख्ती कर दिया तो कोई भी माँ बाप जाकर नहीं बोलते थे तुम कौन होते बोलने वाले। जी, खुद वो कहते थे बच्चों के तुमने गलती क्यों किया, सही तुमको मार लगा, सही तुम्हारा समाज में हजरत समाज सुधार किस तरह से होना चाहिए अभी के एतबार से? फिर इस माहौल में आप कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं बिना उसको तंबीह किए हुए, बिना एक छड़ी मारे हुए? तो बड़ा मुजाहिदा उठाना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है दुलार प्यार से, हाँ, किसी तरह से। एक दौर था जब वकील साहब मदरसा में पढ़ते थे और जब याद नहीं रहता था तो उस्ताद जो है वकील साहब धूप में खड़ा करवा देते थे। हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे तो दोनों आदमी को धूप में 2-2 घंटा खड़ा कर देते थे। अभी का दौर नाश्ता नहीं मिलता था, नाश्ता नहीं क्योंकि मिलता। सारे बच्चे मदरसे से छुट्टी होकर घर जाते थे और हम नाश्ता लोग करने के लिए। को खड़ा ही रहना और पड़ता जो था। बच्चा याद नहीं किया उसको 1-1 घंटा धूप में बाहर खड़ा कर देते थे, क्योंकि तुम्हें खाना नहीं, जब तक ये सबक याद नहीं हो तब तो छुट्टी नहीं मिलेगा। पता चलता था कभी कभी ऐसा जो मगज से पसीना नीचे तक टपक गया, छुट्टी नहीं मिला, बच्चे सब घर से नाश्ता करके आ गए और हम वहां पे खड़े हैं। तो वो उस्ताद का जो था सजा देने का कहीं ना कहीं आज हमारे लिए बेहतर है, जो आज हम इस पद तक पहुंचे हुए हैं। उस समय में माँ बाप पूरी इजाजत दे चुके थे। आप बने हैं उसी के उस्ताद की मेहनत की, उस्ताद की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाया है, जो आज हम एडवोकेट बन के अपने समाज के लिए, अपने घर परिवार के लिए। देखिए, इस ब्रॉडकास्ट के ज़रिए से और आप लोगों के चैनल के ज़रिए से हम हर एक माँ बाप को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर अपने बच्चों को कामयाब करना चाहते हैं, कामयाब देखना चाहते हैं और अच्छा महज़ब, अच्छे अखलाक वाला देखना चाहते हैं, तहज़ीब याफ्ता देखना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को रोज़ाना ताकीद करें, रोज़ाना उसको तरबियत करें। 5 मिनट ज़रूर उसको वक्त दे, अपने
बेटा हो या बेटी हो कि बेटा पहले इस क्या तरह होता था, पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे या मदरसा मकतब पढ़ने जाते थे, जब घर आते थे बच्चे तो उनसे पूछते थे, जैसे हमारे वकील साहब, तो वैसे हमारे रिश्ते में मामा लगते हैं, तो इनके अबू पूछा करते थे सवाल, हम लोग को पकड़ पकड़ के रास्ता में, इधर आओ, ये क्या होता है, ये क्या होता है, 10 तरह के सवाल। और आज के दौर में माँ बाप भी नहीं पूछते अपने बच्चे से, क्योंकि उनको पता है कि मदरसा गए पढ़ लिए बस हो गया। बच्चे से कभी नहीं पूछे क्या कि आपने पढ़े क्या वो पढ़ा। नहीं देखते हैं। देखिए तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हर एक को तालीम हासिल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ तरबियत भी बहुत लाज़मी है। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए और कुछ हमारे दर्शकों के बीच अपना कीमती वक्त के साथ अपना कीमती बात भी रखें। देखते रहिए एडवोकेट जैदन रहमानी पॉडकास्ट। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।